الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولہ تعالی بدیع السماوات والارض صدق اللہ مولانا العظیم ببرکتہ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ونبینا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا ورؤوفنا ورحیمنا وملجانا ومأوانا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین۔ میرے نہایت احترام کے لائق منتظمہ کمیٹی جامع مسجد سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علامہ حافظ ریاست صاحب مدظ اللہ العالی، قاری بہادر صاحب، اور میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ قاری غلام علی بہادر مدظ اللہ العالی، دور و نزدیک سے اس لائیو براڈ کاسٹ کے ذریعہ سننے والے اور میرے حاضرین مکرم، آیت بینہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ زمین و آسمان کا نیا بنانے والا ہے، وہ زمین و آسمان کا نیا بنانے والا ہے، اس کی قدرت کاملہ اور اس کی شان قدرت وہ حاوی ہے ہر ایک چیز پر، اور وہ قوی ہے، اس کی ذات صفات میں اور ذات میں وہ قوی ہے، اور اس کے لیے کسی چیز کا نیا بنانا، پہلے کو معدوم کر دینا اور نسیہ منسیہ کر دینا، بھولی بسری شے کر دینا اور نئی چیز کو نئے سرے سے اٹھان دینا، یہ اس حی اور قیوم ذات کے سامنے، باری تعالیٰ کے سامنے، یہ اس کی قدرت کاملہ کی شان میں سے ہے۔ ہم سماعت کر رہے تھے، اور آج 18 ذی الحج کو جامع القرآن نیاز امت مسلمہ جس تلاوت قرآن پاک پر جمع ہے، اور اہل اسلام کلمہ گویانے اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ طیبہ پڑھنے والے، وہ جس قرآن عظیم پر جمع ہے اور جس قرآن پر جمع ہے، یوں تو سات کی روایت صاحب بہار شریعت نے مولانا امجد علی خان صاحب اعظمی برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تحریر کی، اور ہمارے ہاں قرات عاصم بروایت حفص اس کے نفاذ کی بات کی، اور یہ بھی کہا اس کی تشریح میں صاحب بہار شریعت نے کہ جو قرات جہاں رائج ہو، اگر زیادہ قراتیں جاننے والا قاری قرآن دوسری قرات پڑھے گا تو پیچھے کھڑا ہونے والا یا سماعت کرنے والا کسی حالت میں اگر اس قرات کو نہ جاننے کی وجہ سے انکار کرے گا تو یہ انکار قرآن ہے۔ لہذا حکمت یہی ہے کہ جس علاقہ میں جو قرات رائج ہو اور سامعین جس کے عادی ہوں اور سننے والے جس کو سنتے ہوں عموم میں، وہاں وہی قرات اس سے قرآن پاک پڑھا جائے۔ جامع القرآن حضرت عثمان بن عفان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سماعت فرما رہے تھے کہ 18 ذی الحج یا 17 ذی الحج آپ کا یوم شہادت ہے، اور آپ قرآن عظیم کی تلاوت کرتے ہوئے امیر المومنین کی حیثیت میں، اہل اسلام کے امیر کی حیثیت میں اللہ رب العالمین نے آپ کو شہادت کا درجہ دیا۔ گویا حضرت محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات اور ذات نور پر، جس قرآن کے بارے میں قرآن عظیم میں باری تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر ہم اسے پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ اس کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اہمیت قرآن کو آج
دور و نزدیک میں بیٹھے اہل اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ باتیں ہمیں پتہ ہیں، لیکن آج دہرانا مقصود یہ ہے کہ قرآن عظیم کتنی عظیم المرتبہ کتاب ہے کہ آقا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ نور وہ سینہ ہے کہ خود قرآن نے کہا کہ اگر ہم سے پہاڑوں پر نازل کرتے تو اس کے خوف سے اور اس کے بوجھ سے وہ ریزہ ہو جاتے، اور یہ قلب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کریم کا یہ کلام یہ ہم تک پہنچا، اور خلفائے راشدین سے ہوتا ہوا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا یوم شہادت بھی آپ جامع القرآن ہیں، قرآن عظیم کے ایک قرات پر جمع کرنے والے ہیں پوری امت کو. اور پھر آگے بڑھیے تو یہی 18 ذی الحج ہے، اور اسی حج کے سفر سے میرے اور آپ کے آقا جن کا کلمہ طیبہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فرقوں سے باہر نکلیں، اور یہ دیکھیں کہ آقا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی محبوب خدا اور محبوب باری تعالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کس میں ہے؟ اسی 18 ذی الحج کو آقا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج سے واپسی پہ مقام حم پہ وہ واقعہ پیش آیا کہ جس میں سوال کرنے والے نے سوال کیا، اور یہ بحث لمبی ہے، ہمیں اپنے عنوان کو مکمل کرنا ہے اور دیے گئے وقت کے اندر مکمل کرنا ہے کہ آپ نے فرمایا جس کے لیے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا ہوں، اس کے لیے امیر کائنات امام علی بن ابی طالب علیہ السلام اس کے لیے مولا ہے. گویا حضرات خلفائے راشدین علیہم الرضوان کو جب جہاں کسی مسئلہ میں ضرورت مشاورت کی اور ضرورت رہنمائی کی اور ضرورت مولائی کی پیدا ہوتی، وہاں آقا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمان کے مطابق حضرت صدیق اکبر نے، حضرت فاروق اعظم نے، حضرت عثمان غنی رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے اپنے ادوار میں مولا کائنات امیر کائنات علی پاک علیہ السلام کی رائے کو اور آپ کی رائے کے مطابق اپنے فیصلوں کو اس طرف ڈالنے کو اپنے لیے اعزاز و عزت سمجھا، اور یہی اہل اسلام علمی حوالے سے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے فیض نور حاصل کرنے کے لیے. اور پھر آقا کرم ہمارا عنوان عظمت قرآن ہے، اور میں کوشش میں ہوں کہ وقت قابو میں رہے، اگر ایک آدھ منٹ اوپر نیچے ہو گیا تو امید ہے کہ آپ صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے قرآن عظیم کی عظمت کے لیے مجھے اجازت دیں گے کہ میں عنوان مکمل کرنے کی کوشش کروں کہ آقا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہیں، اور علی اور قرآن ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر ہماری ملاقات ہوگی. ہماری ملاقات سے یہاں آقا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہے، اور ہم سب امیدوار ہیں کہ ہمیں جام کوثر علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم کو حضور عطا فرمائیں گے یا حکم فرمائیں گے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جام کوثر جس کے لیے دعا کیجئے کہ رب العالمین ہمیں وہ وقت نصیب کرے، لیکن ہماری ذمہ داریوں کی نوعیت وہ قرآن جس کی عظمت اور شان جب واقع کربلا ہو گیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام عرش مقام امام عالی مقام تو جب نیزے پر اٹھا کر اس دربار میں جو دنیا دار کا دربار تھا، جو پلید کا دربار تھا، جو قارونیت فرعونیت اور حمانیت اور شدادیت کے مرکب باطل کے نمائندہ کا دربار تھا، جب لے جایا جا رہا تھا تو آپ نیزہ کے اوپر بھی آپ کے لب مبارک ہل رہے تھے اور قرآن عظیم کی تلاوت ہو رہی تھی. مسلمانوں، دور و نزدیک سے سننے والے حاضرین و ناظرین اور سامعین گرامی، میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں، اور بس ٹھیک ہے توجہ فرمائیے گا، بچوں کا کام ہے، وہ بچے ہیں، آپ توجہ فرمائیے گا کہ وہ قرآن جس قرآن نے ہمارے سانس نکل جانے کے بعد ابھی ہم اپنے مرحومین کے لیے دعائیہ کلمات کہہ رہے تھے، اور آپ نے آمین کہہ کے مہربانی فرمائی، اس قبر میں جو ہمارا مونس اور غمخوار ہوگا وہ قرآن عظیم ہے. اب آج کلمہ طیبہ پڑھنے والے پر کیا فریضہ ہے. ہم پورے عالم اسلام میں احتجاج کر رہے ہیں کہ سویڈن گورنمنٹ کی نگرانی میں، اور پھر ایک شخص کو میں نے دیکھا، آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا،
ہم نے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعہ بھی آپ تک وہ تصویر پہنچانے کی کوشش کی کہ ایک شخص نے اسے پتھر مارنے کی کوشش کی تو قرآن عظیم کے ساتھ بے ادبانہ رویہ رکھنے والے کو کچھ نہ کہا گیا، لیکن پتھر مارنے والے کو خاتون اور مرد پولیس والے وہ گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہیں کہ تم نے اسے پتھر کیوں مارا۔ آج ہماری جو پریشانی ہے اور جو ضرورت ہے، ایک تو میں آپ کی خدمت میں اپنے آخری کلام یہ درخواست کروں گا کہ نماز جمعہ شریف کے بعد ہمارے ہاں مساجد میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھنے کا طریقہ موجود ہے، اور جمعہ والے دن درود و سلام کی جو فضیلت ہے اس کو عوام تک رائج رکھنے کے لیے یہ طریقہ کار علماء نے مناسب سمجھا اور طریقہ کار اختیار کیا، اور فرداً بھی ہم جمعہ شریف کو درود و سلام پڑھتے ہیں۔ آئیے آج ہم نماز جمعہ کے بعد اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود کہ مجھے تو جانا تھا فلاں رشتہ دار کو ملنے، میں آج چھٹی گھر آیا تھا، مجھے جلدی جانا تھا اور پھر سودا صرف لے کے گھر جانا تھا، کچھ وقت علامتی طور پر صرف 11 منٹ اگر ہم نوائت سنت الاعتکاف کہہ کے تو اعتکاف کا ثواب بھی مسجد شریف خانہ خدا میں حاصل کریں، اور اگٹھے دائرے میں بیٹھ کر قرآن عظیم کی طرف پیٹھ کیے بغیر ہمارے ہاں ایک بڑی عظیم بات رائج کہ ہم قرآن عظیم کو چومتے ہیں، ہم اس کے حروف کو دیکھ کر مسرور ہوتے ہیں، اور ہم کتاب اللہ شریف کی تلاوت کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر ہماری مجہول ہے تو ہم علماء اور قراء کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، اور سیکھنے سکھانے کا یہ عمل knowledge from cradle to grave والی جو حدیث مبینہ ہے اور حدیث مبارکہ ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللہ، کہ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو، اور وہ علم قرآن ہے، اور باقی علوم اس کے بعد ہیں، اور سارے علوم کل رقم ویابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کا ذکر قرآن میں یہ آیت بتاتی ہے کہ بایو اس میں ہے، زولوجی اس میں ہے، باٹنی اس میں ہے، کیمسٹری اس میں ہے، فزکس اس میں ہے، دنیا کے علوم اس میں ہے، اور وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر کاش کہ ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر ہم نے قرآن کو ترک کر دیا۔ آئیے آج ہم دور بیٹھے ہوئے سویڈش گورنمنٹ تک رسائی نہ ہوتے ہوئے 11 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے، 12 کے لیے، جو آپ کو مناسب لگے، کچھ دیر کے لیے ہم مل بیٹھ کر ایک مرتبہ تلاوت قرآن عظیم کر کے اپنے رب کے حضور یہ دعا مانگے، مالک اہل اسلام کو قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما کہ وہ شاعر اسلامی کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ہم کردار کیا ادا کر سکتے ہیں؟ میری آپ دنیا میں جو سسٹمز، جو نظام ہے دنیا رائج میں، ہمیں ان کو سٹڈی کرنا چاہیے، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہم اگر ہمارے ہاں 1 کا 2 انچ کی جائیداد کا مسئلہ پیدا ہو تو ہم بھاگم بھاگ سول کورٹ جاتے ہیں، وہ کلا کو اپنی جمع پونجی دیتے ہیں، قرض اٹھاتے ہیں، اور ان کو ہم جمع پونجی دیتے ہیں، ہم عدالتی کارروائی کرتے ہیں۔ ملک کے اندر کے جتنے بھی متنازعات ہیں، جو تنازع والی بات ہے، اس کو تو ہم عدالت میں لے جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ایک پوری دنیا کے لیے جیسے آپ کے علم میں ہوگا کہ بھارت کے ساتھ پانی کے تنازع کو ہم عالمی عدالت انصاف میں لے کر گئے۔ ہم کون لے کر گئے؟ کیا آپ کا حیثیت فرد لے کر گئے؟ نہیں، یہ حکومت پاکستان کر سکتی ہے۔ دیکھیے میری بات کی طرف توجہ فرمائیے گا، اور قرآن عظیم کا قاری ہو کر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہو کر باعث مسلمان سے سوچیے گا، ہم کسی حکومت کی مخالفت اور موافقت کے لیے، کسی سیاسی جماعت کو قوت دینے کے لیے، کسی دوسرے کے خلاف بھڑکاؤ پیدا کرنے کے لیے بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں عظمت قرآن کی۔ آج اگر ہم کر سکتے ہیں تو OIC کے جتنے بھی ممالک ہیں، 1.5 ارب یا اس سے زائد جتنے مسلمان ہیں، ان مسلمانوں کی جو ریاستیں ہیں، جو حکومتیں ہیں، اس سے پہلے دیگر لوگوں نے بھی کہا ہوگا۔ اگر میری معلومات میں نہیں ہے تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ میرے آخری 1 منٹ کی بات میں فرمائیے کہ فلاں نے بھی ایسا کہا ہے کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی نے اس موقع پر جو پیغام دیا ہے اسلام کو اور اسلامی ریاستوں کو، اسلامی حکومتوں کو، کہ آپ مقدمہ لے کر جائیے جو توہین رسالت ہوتی ہے، جو توہین صحابہ ہوتی ہے، جو توہین اہل بیت اطہار ہوتی ہے، جو توہین قرآن ہوتی ہے، جو توہین شاعر اسلامی ہوتی ہے،
اس کا مقدمہ آپ لے کر جائیں، چونکہ حکومت کے بغیر فرد کی حیثیت میں ہم مقدمہ دائر نہیں کر سکتے۔ یہ سول کورٹ مری نہیں ہے، یہ سیشن کورٹ پنڈی نہیں ہے، یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ پاکستان نہیں ہے کہ وہاں پہ ہم فرد کی حیثیت میں مقدمہ کریں گے۔ حکومت اور ریاست کو یہ حق حاصل ہے کہ جو دنیا جن حکومتوں کو، ریاستوں کو، مملکتوں کو مانتی ہے کہ یہ مملکت ہے جس کے لیے آپ کا پاسپورٹ بنتا ہے، اس پاسپورٹ کے ذریعے آپ دنیا بھر کا سفر کرتے ہیں، سوائے اسرائیل جیسے ایک ایسے ملک کے کہ جس میں سفر یہ حکومتی سطح پر ممنوع ہے اور ہمارے پاسپورٹ پہ اس کا نام درج نہیں ہے۔ تو اس حیثیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلامی ریاست وہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو، یہی ہمارا کانسٹیٹیوشنل نام ہے۔ اگر ہم اس تنقید پہ جائیں کہ ہمارے رویے کیا ہے تو اس کے اوپر تو خیر دفتر کے دفتر چاہیے اور کلام کے لیے وقت کی ایک وسیع وسعت وہ درکار ہے۔ تو اسلامی ریاست وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی شہری کی حیثیت میں آپ کے ہاتھ اٹھانے کا وقت ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی شہری کی حیثیت میں ہم سب یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت، وزارت خارجہ، عالمی عدالت انصاف میں ہمارا یہ مقدمہ جو سویڈن کا واقعہ ہے اور اس طرح کے جو واقعات ہیں اسے لے کر عالمی عدالت انصاف میں جائے۔ کیا آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کے کلام کے لیے ہم اپنے ہاتھ بغلوں سے نکال کے بیک وقت دنیا بھر سے دیکھنے والوں کو اپنے ہاتھ دکھا دیں کہ ہم سب اس کی تائید چاہتے ہیں کہ عظمت قرآن کا مقدمہ آج اوپر رکھے گا؟ ان جملوں میں عظمت قرآن کا مقدمہ عالمی عدالت انصاف میں OIC کے جتنے ممالک ہیں وہ لے کر جائیں اور حکومت پاکستان لے کر جائے۔ اور ڈاکٹر شیخ الاسلام طاہر القادری مدث اللہ العالی نے یہ کہا ہے کہ وہ مقدمہ میں لڑوں گا اور میں ملت اسلامیہ کو، امت مسلمہ کو، خواہ وہ 4 ائمہ کے مقلدین ہیں، خواہ وہ غیر مقلد ہیں، خواہ وہ کسی جماعت یا فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں لیکن کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، انہیں مقدمہ جیت کر لانا میرا کام ہے۔ کسی ایک حکومت کو یہ کہا جائے اور ہم بحیثیت پاکستانی اسلامی جمہوریہ پاکستان سے کہتے ہیں اور بحیثیت پاکستانی OIC جو آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس ہے اس کے ممالک کو کہتے ہیں کہ عالمی عدالت انصاف میں ہمارے قرآن کا، ہماری کتاب کا، ہمارے رسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے شاعر اسلامی کا جو سارے کلمہ پڑھنے والوں کا شاعر اسلامی ہے ان کا مقدمہ لے کر جائیے۔ اگر طاہر القادری وہ جیت کر نہ لائے تو ہم انہیں یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ جناب آپ نے ہمیں ابھی ووٹ کے لیے نہیں کہا، کسی اور سپورٹ کے لیے نہیں کہا، شاعر اسلامی کے مقدمہ کی بات آپ نے کی ہے۔ تو آپ اگر جیت کر نہیں جاتے تو پھر ہم اس وقت یہی سوشل میڈیا ہے، یہی ہم ہیں، یہی آپ ہیں، یہی مصلی رسول ہے، یہی منبر رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات علماء کرام یہاں نہیں بیٹھتے اور میں یہاں بیٹھنے سے اجتناب کرتا ہوں۔ نیچے بیٹھنا ایک تقدیس کی نیت کے ساتھ ہے، ایک عزت اور احترام کی نیت کے ساتھ ہے کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کچھ وقت لگتا ہے زیادہ ہوا، میں معافی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ قرآن عظیم کی تلاوت کے لیے اگر ہم اکٹھے بیٹھ جائیں گے نماز جمعہ کے بعد تو یہ ہماری طرف سے ایک نیک نیتی کے ساتھ بھلائی میں اضافہ کا سبب ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔